بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج بہت مشکل ویلاگ ہے ارشد شریف صاحب کے متعلق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ان کی فیملی کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس پر بہت بات آج ہو چکی ہے۔ میں صبح سے سن رہا ہوں، اور دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس سارے ماحول میں جو کہ اتنی کنفیوژن مچی ہوئی ہے کہ ایک لاجیکل پرسپیکٹو یا کوئی کسی معنی خیز نقطۂ نظر دینا بڑا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس پر کچھ ایسی بات کروں جس سے شاید ہمیں کچھ انڈیکیشن ملے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ان کے پیچھے اگر تو یہ کوئی کانسپریسی ہے تو اس کے پیچھے کون ہے۔ جو ابھی تک ہمارے پاس فیکٹس ہیں جو کہ مختلف جگہوں سے لیے آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، میں پھر سے ادھر آتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں اگر کہ 23 اکتوبر کی شام تقریباً 9 اور 10 بجے وہ کینیا میں یہ کسیلین مگادی روڈ ہے جو 30 کلومیٹر دور ہے نائروبی سے، وہاں یہ حادثہ پیش آئے جہاں پر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جو پولیس کے افسر تھے وہ مگادی پولیس ٹریننگ سکول ہے جو وہاں سے چند کلومیٹر دور ہے، اس کے افسر تھے یا پولیس کانسٹیبل، وہ آفیسرز کہتے ہیں ان کو، وہ وہاں تھے۔ یہ اپنے ایک دوست ہیں ان کے فارم میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور وہ کچی سڑک ہے، اس کچی سڑک سے جب وہ پکی سڑک پہ آئے اور جیسے ہی پہنچے تو وہاں یہ ایک ناکا لگا ہوا تھا جو چھوٹے چھوٹے پتھر کہتے ہیں نیچے رکھے ہوئے تھے۔ ان کو روکنے کی کوشش کی، اب یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں روکے، وہ آگے چلے گئے، تو انہوں نے پھر فائرنگ کی، اور جیسے ان کی فائرنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جی یہ صاحب مارے گئے ہیں۔ پھر بعد میں پولیس کے ذرائع کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، یہ تو ہم کسی اور گاڑی کو ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ تو غلطی سے ہم مار۔ اب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ تو انہوں نے بتا دیا جی، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان کے ڈرائیور کو کچھ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے ارشد شریف بیٹھے ہیں پیسنجر سیٹ پہ، ڈرائیور بیٹھے ہیں رائٹ سائڈ پہ۔ مختلف ذرائع سے پتہ چلتا ہے کتنی گولیاں لگی، میرے حساب سے میں نے جو پڑھا ہے 17 گولیاں لگی گئی ہیں۔ میں آپ کو دیتا ہوں، 9 گولیاں جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پر ہیں جہاں پر ارشد بیٹھے ہوئے تھے، 2 گولیاں جو ہیں وہ لیفٹ جو ریئر کی سکرین ہے، پیچھے والی سکرین ہے ادھر سے، لیکن وہ بھی بائیں طرف سے، ارشد کی سائڈ سے۔ جو ایک گولی ہے وہ دائیں طرف کی پچھلی جو دروازہ ہے، پچھلا دروازہ وہاں ہے۔ 4 جو ہیں وہ بھی پچھلے دروازے ہی کے قریب ہیں، اور ایک گولی جو ہے وہ آگے کے ٹائر کے ساتھ ہے۔ تو میرے حساب سے یہ 17 گولیاں لگ گئی، جس کے اندر سے 11 گولیاں ایسی ہیں جو کہ ان کے ارشد کے ساتھ۔ اس رپورٹ میں یہ ان کا ایک اخبار ہے دی نیشنل، وہ کہتا ہے کہ سچائی شاید اس میں ہو جو کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا نہ گیا ہو۔ یہ ان کے ایک سینئر پولیس کے افسر نے بتایا ہے اس جرنلسٹ کو، جو ان کا اخبار ہے نیشنل، جس نے یہ رپورٹ چھاپی ہے، جس سے میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنایا ہے۔ ان کا جی سچائی شاید اس میں ہے جو اس میں نوٹ نہیں کیا گیا۔ اب وہ جو کہ یہ جو اعلیٰ افسر ہیں انویسٹیگیشن کا حصہ ہے۔ اب سوال آپ پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ان کے پیچھے بہت سارے ان آنسرڈ کویسچنز ہیں۔ ارشد کینیا میں کیوں تھے؟ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ کینیا میں اس لیے تھے کہ ان کو دبئی سے یا تو یہاں ڈپورٹ کرتے، لیکن ایک اور بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کینیا ویسے بھی شاید وہ جاتے، وہ کچھ جو اپنی ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے بیہائنڈ کلوز ڈورز، جس کے اندر وہ بھی تھے، اس کے اندر ان کا شاید کینیا جانا ضروری تھا۔ میں اس کی بعد میں بات کرتا ہوں۔ ساری گولیاں جو ہیں وہ اس سائڈ پہ کیوں لگیں جہاں پر ارشد بیٹھے ہوئے تھے؟
ڈرائیور کو معجزانہ طور پر کوئی گولی نہیں لگی. جو پولیس ہے وہ ابھی تک، میں اتنی خبریں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ارشد جس گاڑی میں تھے، یہ سفید رنگ کی ٹویوٹا لینڈ کروزر تھی، یہ نہیں بتایا کہ جو گاڑی جس کا ہے کہ جی وہ گاڑی چوری ہو گئی تھی، اس کے اندر ایک بچہ بیٹھا تھا جس کو اغوا کر لیا تھا، اس کی نہ ابھی تک میک بتائی ہے، نہ اس کی رنگ بتایا ہے، صرف اس کا نمبر بتایا ابھی تک. اگر اس گاڑی میں بچہ تھا، جیسے کہ ان کو کہا ہے کہ جی وہ بچے کو لے کے بھاگا ہے، تو کوئی اس طرح کی گولیاں مارتا ہے گاڑی کے اوپر کہ وہ بچہ بھی مار دے، سب کو مار دے. اور ایک فوجی ہونے کے ناطے میں بتاتا ہوں، جو پولیس مقابلوں میں لوگ ہوں گے وہ دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی چاروں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے نا، تو صرف ایک گولی نہیں لگتی سر کے اوپر، وہ بد نصیب ہے جس کو لگتی ہے، وہ اس کو اور جگہوں پہ بھی لگی. ان کی تو بالکل ڈائریکٹ، جس کو کہتے ہیں نا ایکسیکیوشن سٹائل، لگتا ہے جیسے ایکسیکیوشن سٹائل گولی ماری گئی. اور پھر 3 مختلف پولیس کے ورژنز آئے ہیں، پہلے کچھ کہا، پھر کچھ کہا، پھر کچھ کہا. تو دال میں بہت کالا ہے. یہ تو کلیئر ہے کہ یا تو اگر یہ کوئی بہت ہی بڑی ان کی انیفیشنسی ہے اور ان کی بہت بڑی لیک آف پروٹوکول ہے، پروسیس ہے، ٹریننگ کا حصہ ہے، تو اگر یہ ہے تو پھر یہ تو بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ اس طرح ہوا. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پولیس والے ناکے لگاتے ہیں، روکتے ہیں گاڑیوں کو، اور وہاں سے پھر لوگوں کو پکڑ کے بھتہ لیتے ہیں، پھر مار پیٹ کے بھیج دیتے ہیں. لیکن پھر اگر ایسے تھا تو ارشد کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ جس طریقے سے ہوا ہے، اس کے بہت بڑے سوال ہیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دیتا ہوں کہ کینیا کا آپ کو پتہ ہوگا، کافی لوگوں نے بتا دیا ہوگا، لیکن کینیا کے جو ڈیتھ سکواڈز ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. بدنام زمانہ پولیس ہے کینیا کی، اور جس کے اندر ان کے ڈیتھ سکواڈ کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح مارا کرتے تھے. یہ بالکل اسی قسم کی کارروائی کرتے ہیں جس طرح شہباز شریف پنجاب میں جب یہ پولیس مقابلے کرواتے تھے، ایگزیکٹلی دا سیم. اسی طریقے سے بندے کو باہر لے جاؤ، مار دو اور کہو کہ جی پولیس مقابلے میں آ گیا. تو آپ یہ اس کی سملیرٹی دیکھیں کہ کیسے اس کو ارشد شریف کو مارا گیا ایک پولیس مقابلے میں. مقابلہ تو نہیں تھا، بٹ یہ ہو کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی ہوئی. لیکن شہباز شریف کی جو اسپیشلٹی ہے نا، جو شہباز سپیڈ کہتے ہیں، وہ پولیس مقابلے ہیں. ان کا بہت ریکارڈ خراب ہے کینین پولیس کا. اسیسینیشن کا ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا مئی 2021 کی، جس کے اندر اس میں لکھا ہے کہ تقریباً 8 مہینے میں کوئی 160 یا 170 لوگ مارے گئے تھے، مسنگ پرسنز، جس کے اندر سے 150 کے قریب شاید انہوں نے قتل کیے، اور 10 جو تھا وہ کسٹوڈیل ٹارچر، مطلب اریسٹ کیا اور وہاں پر ان کو مار دیا. لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے. شریفوں کی بہت پراپرٹی اور جائیداد تھی کینیا میں، پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں ہے، شوگر ملز کہا جاتا ہے، اور بہت جائیداد تھی. اتنی جائیداد تھی کہ ان کو اپنے مرضی کا سفیر، جو کہ ان کا بہت ٹرسٹ وردی آدمی تھا، اس کو لگانا پڑا. اور یہ میں بات آپ کو کر رہا ہوں 1997 کی. ایک صاحب ہیں جو کہ آج کل دبئی میں رہتے ہیں، وہ ان کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، شریفوں کے اتنے قریب ہوتے تھے کہ وہ ایک صاحب مجھے بتاتے ہیں جو ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جی وہ ان کی لانڈری بھی کیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے کپڑے کے اپنے فلیٹس میں. تو یہ صاحب جو ہیں بہت قریب ہوتے تھے ان کے. اور جب بلکہ وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ساتھ اس کے ایک اور جڑا ہوا ہے کہ یہ سعید مہدی صاحب، جو یہ راجہ سکندر جو ہے اپنے ای سی پی کے جو جن کے سوسر ہیں، یہ بھی لنڈن آئے ہوئے تھے. یہ شاید 95 کی بات ہے جب یہ بے نظیر کی دوسری حکومت تھی. تو یہ بھی لنڈن آئے ہوئے تھے سعید مہدی صاحب، اور یہ صاحب جو تھے، یہ سفیر جو بعد میں بنے گئے، یہ صاحب اور کچھ اور بھی لوگ تھے. تو سعید مہدی صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھائی آئیے، وہ شہباز بھی ادھر ہے اور میاں صاحب بھی ادھر ہیں، تو آ کے ملاقات کرواتے ہیں.
تو کہہ رہے نہیں 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 مت بتانا، اگر پتہ چل گیا بڑی مصیبت ہو جاتی ہے، میں تو بیوروکریٹ ہوں، پھر بڑے مجھے، اور پلیز نہ بتائیے گا. اور وہ چلے گئے. اور جیسے ہی یہ 1996 میں، یہ 97 میں یہ بنے وزیر اعظم نواز شریف صاحب واپس، تو یہ سعید مہدی صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری بن گئے، اور یہ صاحب جو ہیں ان کو کینیا کا امبیسڈر بنا دیا. تو کسی نے، بہت لوگوں نے اسے پوچھا کہ یار اتنے قریب تھے تم ان کے، تمہیں بنا دیا ایک ایسی افریقہ کی کنٹری کا امبیسڈر، اور یہ آدمی جو ان کو ملنا نہیں چاہتا تھا اور کہتا تھا نہیں نہیں میں بڑی مصیبت میں ہوں گا، اس کو انہوں نے اپنا پرنسپل سیکرٹری بنا دیا. ان کا نہیں نہیں بھائی، اصل میں بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم امبیسڈر جاؤ اور ہمارے جتنے ہمارے بزنس انٹرسٹ ہیں ان کا خیال رکھنا. تو جناب ارشد شریف صاحب اس ٹریل پر بھی، میرا خیال ہے اس ٹریل پر بھی لگے ہوئے تھے سراغ نکالنے کہ ان کی کیا کیا پراپرٹیز کہاں کہاں کینیا میں تھی، کیسے تھی، کہاں تھی. یہ بات آپ یاد رکھیں. یہ کسی، اچھا یہ صاحب جو امبیسڈر صاحب تھے، یہ بھی ایک اور انہوں نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا. یہ وہ صاحب تھے، بہت ٹرسٹ وردی تھے شریفوں کے. انہوں نے جنرل مشرف کا نام ریکمنڈ کیا، اور بڑی وہ جو کہتے ہیں جس طرح اعجاز امجد جو سسر ہیں باجوہ کے، انہوں نے گارنٹی دی، اور شجاعت عظیم نے گارنٹی دی، حمید کدوایی نے مشرف کی گارنٹی دی تھی نواز شریف کو. تو پھر دا ریسٹ از ہسٹری، وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ان صاحب نے 9 سال عیش کے گزارے مشرف صاحب کے انڈر. اور پھر جب عمران کی حکومت آئی چلے گئے، لیکن وہ شروع کے دنوں میں یہ بھی منڈلاتے پھرتے مجھے نظر کہیں آئے تھے، کبھی عمران کے قریب اور کبھی الوی صاحب کے قریب. اینی تو یہ ایک بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں کہ ان کی بہت پراپرٹیز تھی، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا. اگر میں یہ کنکلوڈ کروں کہ یہ بہت ہی بڑی بھونڈی غلطی تھی، تو میں وہ بھی کہہ سکتا ہوں. لیکن اس کی جتنے فیکٹس، اگر دونوں مارے جاتے نا، اگر ڈرائیور بھی مارا جاتا، یہ بھی مارے جاتے، گاڑی دونوں طرف سے چھلنی ہو جاتی، اور ٹائر بھی سارے پھٹ جاتے، مطلب اس طرح کا ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ. لیکن جس طریقے سے یہ ڈرائیور بچ گئے، اور ساری بوچھاڑ گولیوں کی جو ہے وہ ارشد کی سائڈ پہ ہے، وہ بہت اور ان کی جو ہیڈ شاٹ کی وونڈ ہے، اللہ معاف کرے، تو دیکھ کے وہ سب بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بالکل جس طرح ایکسیکیوشن نہیں ہوتی، ایکسیکیوشن سٹائل اسیسینیشن ہوئی ہے کہ، اور اس سے زیادہ میں نہیں کہا سرائی کر سکتا، بٹ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اس وقت. لیکن یہ کلیئر ہے کہ آئیڈینٹی کنفرم ہوئی ہوگی اور ان کو ایکسیکیوٹ کر دیا ہوگی. اسٹرے بلٹس وغیرہ جو ہے نا جی، یہ سب کور اپ ہوتا ہے بعد میں دائیں بائیں کرنے کے لیے. اس لیے کہ اگر آپ نے واقعی روکنا ہوتا گاڑی کو، تو آپ پہلے ٹائر پہ فائر کرتے یا ڈرائیور سائڈ پہ فائر کرتے. فائنلی جی، ان کے بینیفیشریز کون ہیں؟ مطلب بغیر کسی الزام لگانے کے میں کہہ سکتا ہوں سب سے بڑا بینیفیشری جنرل باجوہ ہے. ارشد شریف ایک ایسی آواز تھی یہ رجیم چینج کے خلاف، اور جنرل باجوہ نے جو کیا ہے، بیکاز ارشد ایکچولی فیلٹ بیٹریڈ. اس نے کہا کہ میرے ساتھ آپ نے غداری کی ہے. ارشد کا دل میں تھا کہ سارے سال آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ چور ہیں، غدار ہیں، فراڈی ہیں، اور آپ نے ان کو لا کے بس کہ ہی فیلٹ بیٹریڈ. اس کو غصہ تھا، بہت زیادہ غصہ تھا. تو اس لیے اس نے بڑھ چڑھ کر یہ اتنی زیادہ باتیں کی. تو جنرل باجوہ سب سے بڑا بینیفیشری ہے، اس لیے کہ جنرل باجوہ بہت بڑا ٹارگیٹ تھا. اور ان کی آخری چند ویلاگ میں انہوں نے کہا بھی ہے جنرل باجوہ کہ آپ کو جو اتنے توحفے طوائف ملے ہیں، ذرا ان کے بھی متعلق تو بتائیں نا جی، وہ کہاں ہیں. تو وہ جنرل باجوہ گریٹ بینیفیشری. پی ڈی ایم گورنمنٹ بالکل، بیکاز جو یہ کہہ رہا تھا اس کا ان کے اوپر بہت نیگیٹو اثر ہوتا تھا. اور شریف خاندان، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ جو ڈاکیومنٹری ہے بن رہی بیہائنڈ کلوز ڈورز، شریفوں کے جو پراپرٹیز اور بزنسز کینیا میں جس کو ایکسپلور کر رہا تھا، یہ ان کے بہت بڑے. تو کون ہو سکتا ہے؟ آل تھری آف دیم.
बाजवा भी पीछे इसके हो सकता है। आईएसआई के थ्रू हर जगह हमारे कवर होते हैं, आईबी होती है, आईसी होती है, और केन्या जैसा मुल्क जहाँ पर आप पुलिस को ख़रीद सकते हैं, बदमाशों को ख़रीद सकते हैं, किसी को ख़रीद सकते हैं, कोई भी करवा सकता है। इसलिए कि जो भी हमने पिछले 6 महीने में देखा ना होते हुए पाकिस्तान में, मैं ऑनेस्टली नहीं समझता था कि पाकिस्तान कभी भी इस किस्म की बर्बरियत मुझे देखने को मिलेगी। जो हम सुनते थे सलीम शहजाद का कत्ल हुआ, उसको मैंने भी कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता या ऐसा ही नहीं। फिर एक और साहब के ऊपर हुआ, हामिद मीर के ऊपर हुआ, वो भी मैंने कहा ये ड्रामे। मैं खुद अंधा था। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे अब यकीन हो चला है कि हमारी खुफिया एजेंसियों में, ख़ास तौर पे आईएसआई में, और इस तरह की जो सिमिलर एजेंसीज हैं आर्मी की, उनमें अब ऐसे शख्स हैं सीनियर लेवल पे, मिडिल पे, जूनियर पे भी, कप्तान, मेजर कर्नल, नायक, हवलदार, सूबेदार, ब्रिगेडियर जनरल, ऐसे आ गए हैं जो बहुत जालिम हैं, बहुत जाबिर हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये इब्तदा होती है फैसिस्ट स्टेट की, जहाँ आप 10 बंदों को जगह देते हैं, फिर आप 100 को देंगे, 100 के बाद 1000 को दें, फिर 10,000। जब आप आगे चलेंगे फिर आप स्टालिन की फ़ौज बन जाएंगे, फिर आप सद्दाम की फ़ौज बन जाएंगे, फिर आप शाह ईरान की सवाक बन जाएंगे, फिर रूस की, सोवियत यूनियन की केजीबी बन जाएंगे, फिर आप इस तरह बन जाएंगे। फिर आप कहीं भी आपको नज़र आएगा कि हमारे ख़िलाफ़ है, अरशद शरीफ की तरह आप उसको एक्सिक्यूट कर दें। हमें कभी नहीं पता चलेगा, मेरा ख़्याल है, कि क्या हुआ, लेकिन हमारे दिल में हमें पता है कि क्या हुआ। आखिर में एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग फुट नोट छोड़ के जाता हूँ। कीनिया में जो यूके की हाई कमिश्नर है, उनका नाम है जेन मैरियट। वो काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं बाय द वे। उनकी यमन में एम्बेसडर रह चुकी हैं और रिचर्ड हॉलब्रुक की एडवाइज़र रही हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में जो स्पेशल असिस्टेंट ऑन अफ़गानिस्तान थे अमेरिका के, उनके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल की यूके एम्बेसडर हैं कीनिया में। अरशद शरीफ के लिए बहुत दुआएं। अरशद शरीफ की दर्जात बुलंद करे अल्लाह सुब्हानहू तआला, उनके ख़ानदान को, उनके अहलो याल को, उनको प्यारों को सब्र जमील अता फ़रमाए, इलाही आमीन। नाज़रीन, अगली नशिस्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इलाही आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।